میں جب بھی اس نوجوان لڑکے کو دیکھتا میری رگوں میں فشار خون بلند ہونے لگتا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا میری ماں کا اداس چہرہ کھل سا جاتا تھا۔ ایسی خوشی تو انہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے نہیں دکھائی تھی جیسی کہ وہ عمر کے لیے دکھاتی تھیں۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو وہ چارپائی پہ میری والدہ کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ میری والدہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے آج تک کبھی اپنی ماں کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نوجوان میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میری ماں اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی۔ ان کا چہرہ یوں کھل جاتا جیسے کہ کوئی کھلتا گلاب ہو۔ میں نے بڑی تیکھی اور غصیلی نظر سے اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر وہ فوراً سے چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شاید میری آمد سے وہ کچھ گھبرایا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، بیٹھو بیٹھو، ابھی نہیں جانا۔ آج تو میں نے تمہاری پسند کا سرسوں کا ساگ بنایا ہے اور مکی کی روٹی بھی بنائی ہے۔ رکو، ابھی تمہیں کھانا لا کر دیتی ہوں۔ میری والدہ کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ان کی مجھ پر اب نظر پڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے ان کا مسکراتا چہرہ دوبارہ سے اداس ہوا تھا۔ ان کی بولتی زبان بند ہوئی تھی۔ میں صبح کا گیا اب تھکا ہارا لوٹا تھا، لیکن میری ماں کے چہرے پر مجھے دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ تک نہیں پڑتی تھی۔ نہ ہی مجھ سے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہیں بھوک لگی ہوگی، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو۔ انہیں بس عمر کی فکر تھی۔ میں نے بھی بنا لحاظ کیے عمر سے کہا کہ تم تو جا رہے تھے، گئے نہیں ابھی تک، جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ میرے چہرے پر ناگواری دیکھ کر وہ نوجوان فوراً سے چلا گیا۔ میری والدہ کے چہرے پر تیوری سی چڑھی تھی۔ کہنے لگی، اسے بھوک لگی تھی، کھانا تو کھانے دیتے اسے۔ والدہ کی بے چینی اس لڑکے کے لیے دیکھ کر میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، اپنے گھر جا کر کھا لے گا، میں تھکا ہوا آیا ہوں، مجھے کھانا دیں، میری فکر کیا کریں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اگلے ہی روز عمر کو دبے لفظوں میں اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا، مگر آج پھر وہ لڑکا ہمارے گھر میں آیا تھا۔ میں گھر میں آ رہا تھا اور وہ گھر سے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، لیکن میرے چہرے پر غصہ تھا اور اس نے بھی نوٹ کر لیا کہ میرے چہرے پر غصہ ہے۔ میں اس کے یہاں آنے جانے سے خوش نہیں ہوں، لیکن اگلے دن وہ پھر سے موجود تھا۔ اس کو ہمت صرف میری ماں کی وجہ سے مل رہی تھی، کیونکہ وہ میری ماں سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور ان کے جانے کے بعد اس گھر کی ذمہ داری میرے پر تھی۔ میرا نام کریم ہے، ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری ماں کی شادی بہت ہی کم عمری میں ہوئی تھی۔ میری ماں سے میری 2 بہنیں اور تھیں اور میں تھا۔ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے گھر کا بڑا میں تھا۔ میری ماں کو میں نے ساری زندگی اداس ہی دیکھا، ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا، کبھی کسی بات پر خوش نہیں دیکھا۔ ان کی ساری زندگی گزر گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی بھی سچی خوشی نہیں دیکھی۔ جب بابا اس دنیا سے گئے تب بھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، پر چہرے پر اداسی پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے ہماری اچھی پرورش کی تھی، لیکن کبھی بھی ہمارے ساتھ ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ ہم اپنی ماں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور اب ہمیں عادت ہو گئی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ امی تو ہیں ہی ایسی۔ میری ماں کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت لگتی تھیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت کی دوبارہ شادی کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھی تب جب اس کی اولاد جوان ہو۔ میرے دماغ میں بھی کبھی ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر میں ایک لڑکا آیا جس کا نام عمر تھا۔ میری ماں اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ میری ماں نے کہا، یہ میرے کزن کا بیٹا ہے، اس لیے ہم نے اسے گھر میں آنے دیا۔ لیکن میری بہنوں کا اس کے ساتھ پردہ ہی تھا۔ میری ماں نے اس کے لیے کھانا بنایا اور ایسا کھانا میری ماں نے آج تک نہیں بنایا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اتنا مزیدار کھانا بھی ان کو بنانا آتا ہے، جبکہ میری عمر 18 سال تھی اور 18 سال میں نے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا اتنا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے عمر کے آگے سارے کھانے بنا کر رکھ دیے، ٹیبل ایسے بھر دیا جیسے کوئی شادی کی دعوت میں آتا ہے۔ اس نے بھی مزے لے لے کر کھانے کھائے۔ میری ماں اس سے باتیں کرتی رہی، اپنے پرانے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ میرے بابا نے کبھی میری ماں کے رشتہ داروں کو گھر میں آنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے ماں باپ تو ویسے ہی زندہ نہیں تھے، اور باقی جو دور دراز کے رشتہ دار تھے میرے بابا نے ان کو گھر میں نہیں آنے دیا۔ وہ ایسی باتوں کا برا مناتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ گھر میں جوان بچیاں ہیں، اس لیے بار بار لوگوں کا آنا جانا اچھا نہیں ہے۔ میری بھی یہی سوچ تھی، اور یہ لڑکا میری ماں کی کزن کا بیٹا تھا، ان کے کسی بھائی یا بہن کا بچہ بھی نہیں تھا۔ کزن کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا، بس خونی رشتوں کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، اور پھر آگے سے کزن کا بیٹا جس کو ہم نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن اب وہ ہمارے گھر میں آتا جاتا تھا، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا میری ماں کی خوشی دگنی ہوتی تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ ہم تو یہ تک بھول گئے تھے کہ ہم نے اپنی ماں کو آخری دفعہ مسکراتے ہوئے کب دیکھا تھا، لیکن اب جب سے وہ ہمارے گھر میں آ رہا تھا میری ماں بہت زیادہ خوش تھی، یہاں تک کہ میری ماں بیمار بھی رہتی تھی۔ ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی جس میں اچانک سے ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ پریشانی اور ٹینشن لینے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن آج کل وہ بہت خوش تھیں۔ ان کو خون کی کمی بھی تھی، لیکن اب ان کا چہرہ چمکنے لگا تھا، اور وہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا تھا۔ میری ماں کے لیے چیزیں بھی لے کر آتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ ساری زندگی باہر کے ملک میں رہا ہے، اب واپس گاؤں آ گیا ہے، اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ شروع میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میرے کان بجنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ہمارے گھر میں اتنا آنا جانا ہو، اور میری ماں کی حرکتیں بھی کچھ عجیب تھیں۔ میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ امی نے نیا جوڑا پہنا تھا، وہ بھی کافی شوخ رنگ کا، اور وہ تیار ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ کہیں جانا ہے کیا؟ گاؤں میں کوئی شادی ہے؟ جبکہ مجھے تو نہیں پتا تھا، اگر گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تو سب سے پہلے مجھے ہی بتایا جاتا تھا، کیونکہ میں گاؤں کا جوان جہاں لڑکا تھا اور شادی میں کام شام کرنے ہوتے تھے، لیکن گاؤں میں کوئی شادی نہیں تھی۔ امی نے کہا نہیں، ایسے ہی بس دل کیا تیار ہونے کا تو ہو گئی۔ ایسے تو میری ماں تب تیار نہیں ہوتی تھی جب میرے بابا زندہ تھے، وہ میری ماں کو کہتے تھے خود کو سجا سنوار کے رکھا کرو، اور عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجنے سنورنے کا حکم بھی ہے، لیکن ان کی زندگی میں میری ماں نے ان کو کبھی کوئی اچھا دن نہ دکھایا، کبھی تیار ہو کر نہ دکھایا، بلکہ تیار ہونا تو دور کی بات ہے اپنے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ لائیں، لیکن آج تیار تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر گھر میں داخل ہوا، تبھی تو گھر میں اسے کھانے کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا بھی پہلے سے تیار تھا، اور دونوں نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا، اور میری ماں مجھے کھانا دینا ہی بھول گئی۔ جب میں نے خود کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ بنا پڑا ہے، اپنی بہن سے کہو تمہارے لیے پلیٹ میں نکال دے گی، بیٹھ کر کھا لو۔ میں حیران رہ گیا کہ میری ماں کو میری پرواہ نہیں، پہلے تو کھانا لے کر میرے پیچھے پیچھے بھاگتی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری ماں نے کپڑے بھی بدل لیے۔ میری بہن نے مذاق میں کہہ دیا کہ آج کل تو آپ بڑی خوش رہتی ہیں، جب سے عمر بھائی آ رہے ہیں آپ تو بہت خوش ہو گئی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میری ماں کے لیے بہت سارے تحفے بھی لے کر آ رہا تھا، میری بہنوں کے لیے بھی چیزیں لاتا تھا، لیکن ماں کے لیے خصوصاً زیادہ ہی چیزیں لے کر آتا تھا۔ شوخ رنگ کے کپڑے، جوتے، ایسی چیزیں جو امی نے ساری زندگی نہ تو پہنی تھیں اور نہ ہی کسی سے مانگی تھیں، اور نہ ہی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ان کو یہ چیزیں پہننے کا شوق ہے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ وہ چیزیں لے کر آ رہا تھا تو امی کو بہت زیادہ پسند بھی آ رہی تھیں۔ وہ پورا دن گھر میں اسی کی باتیں کرتی رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ امی کی زبان پر بس اسی کا موضوع ہوتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری ماں ہمیشہ اداس ہی رہی، ہم سے زیادہ باتیں بھی نہیں کیں، لیکن آج کل باتیں کرتی تھیں، کھانا پکاتے ہوئے بھی، کھانا دیتے ہوئے بھی، گھر صاف کرتے ہوئے بھی، بس عمر کا ہی ذکر ان کی زبان پر ہوتا تھا، اور یہ بات مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میری بہنیں بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ عمر تو آج کل ہمارے گھر میں بڑا ہی مشہور ہو گیا ہے، بس پورا دن اسی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بہنوں کو کہا کہ اس کے سامنے تو نہیں جاتی، تو انہوں نے کہا کہ امی نے کہا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر بھی غصہ آیا کہ کیوں کوئی پردہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا اس کے ساتھ کیا کوئی خونی رشتہ ہے؟ ظاہر ہے وہ امی کے خاندان میں سے ہے، اور وہ بھی دور پار کے خاندان میں سے، بالکل اس کے سامنے پردہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بہنوں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اگر امی کہیں بھی تب بھی تم نے ان کے سامنے نہیں جانا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ اس کا یہاں پر آنا جانا بند کروائیں۔ اب ظاہر ہے میں اپنی امی سے ہی بات کر سکتا تھا،
اس بات پر میری ماں کی شکل عجیب سی نکل آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تم نے کیسے کر دی؟ وہ میرے کزن کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ کزن کا بیٹا ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے۔ کیوں آتا ہے وہ اس گھر میں؟ اور اگر آپ سے ملنے آتا ہے تو مہینے بعد آئے، 4 مہینے بعد آئے، 5 مہینے بعد آئے۔ یہ تو ہر دوسرے دن ہمارے گھر آیا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ میری جوان بہنیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ تمہاری جوان بہنوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں خطرہ نہیں ہے اس سے؟ کسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بات صرف جوان بہنوں کی نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے سمجھ گئی ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اس گھر میں آنا جانا بند نہیں ہوگا، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میری ماں نے نہ جانے یہ بات کیا سوچ کر کہی۔ مجھے مزید غصہ آنے لگا کہ اگر وہ اس گھر میں نہیں آئے گا تو میری ماں مر جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ اب کہیں جا کر تو میں خوش رہنے لگی ہوں اور تمہیں میری خوشی سے تکلیف ہونے لگی ہے۔ مجھے میری ماں کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میرا دماغ اسی طرف جا رہا تھا جس طرف جانا چاہتا تھا۔ میری ماں کی باتوں کا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھیں؟ میں نے اپنے دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے گھر کی کہانی ہے۔ میں نے کہا کہ ایک دوسرا دوست ہے جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ میرا دوست بھی دکان میں بیٹھنے والا آدمی تھا، پورا دن بازار میں ہی بیٹھتا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اپنے ہی گھر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے میرا پردہ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ یار دیکھو، تمہاری ماں ابھی جوان ہے اور کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی ہے، اور جیسے تم بتا رہے ہو کہ پہلے بالکل بھی خوش نہیں رہتی تھیں لیکن آج کل خوش رہتی ہیں۔ بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، تم اس انسان کا گھر میں آنا جانا بند کروا دو۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ تو کرنے کی میں کوشش کر چکا ہوں، اب شاید مجھے خود ہی اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ جب ایک دن میرے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں گھر میں دیر سے داخل ہوا تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ امی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ کمرے میں بیٹھی ہیں اور عمر بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ آگے پیچھے بھی آتا تھا لیکن 9 بجے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ اب اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ میں کمرے میں جانے لگا لیکن میری نظر کھڑکی سے پہلے ہی کمرے کے اندر چلی گئی، اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میں وہیں پر ساکت ہو گیا، کیونکہ عمر نے میری ماں کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور میری ماں اس کا سر سہلا رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے دروازے کو زور سے لات ماری اور میں اندر داخل ہوا، اور میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ عمر کو بھی اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ تیری اتنی جرت نکل آئی، نکل جا یہاں سے۔ میری ماں مجھے روکنے لگی تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر میں نے عمر سے کہا کیا تم نے غیرت بیچ کھائی ہے؟ اپنی ماں کی عمر کی برابر عورت کے ساتھ تم اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں اس قدر بے اختیار تھا کہ میرا جی چاہا کہ میں عمر کا گلا دبا کر اس کو جان سے ہی مار ڈالوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی یہ سب کرنے کی؟ میری آنکھیں اس وقت لہو برسا رہی تھیں۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ لگ رہا تھا غصے سے پاگل ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اس گھر میں جوان بچیاں رہتی ہیں اور آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں؟ کون ہے یہ لڑکا؟ کیا تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آپ کے کزن کا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ میں بولتا چلا جا رہا تھا کہ میری ماں نے میرے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ ماں نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا اور اس کے بعد مجھے ایسی بات بتائی کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ میری ماں نے کہا کہ تیری اتنی زبان کھل گئی ہے کہ آج تو نے اپنی ہی ماں پر الزام لگا دیا۔ تیرے لہجے کے تیر میرے دل کے آر پار ہو گئے۔ مجھے یہ سب کچھ کبھی نہیں بھولے گا۔ تیرے باپ سے زبردستی میری شادی کروائی گئی تھی۔ میری پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، بہت کم عمری میں، لیکن وہ شادی میری پسند کی تھی۔ پیار کرتی تھی میں اس انسان سے۔ ماں باپ نے شادی کروا دی، قسمت نے دھوکہ دے دیا اور وہ انسان اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ اسی کی اولاد ہے، میری اور اس کی۔ میری پہلی اولاد، میرا پہلا بچہ، میرا بیٹا، جس کو میرے سسرال والوں نے مجھ سے چھین لیا۔ میں روتی رہ گئی، بلکتی رہ گئی، لیکن انہوں نے مجھے واپس نہیں دیا، مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ ماں باپ نے خود پر بوجھ سمجھ کر میری شادی تیرے باپ سے کروا دی۔ اللہ نے پھر سے ایک بیٹا دے دیا۔
تو میری گود میں آ گیا تو میں اس کو بھول گئی، 2 بیٹیاں بھی دے دیں، میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا، میری زندگی میں اتنے دکھ تھے تو کیسے مسکراتی میں، ساری زندگی روتے ہوئے گزارتی، مجھ سے قسم لے لی تھی کہ میں اس تک پہنچنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کروں گی، لیکن جب اس کو میرے بارے میں پتہ چلا تو یہ خود مجھ تک پہنچ گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اپنا بیٹا، مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا؟ جب بچھڑی ہوئی اولاد ماں سے ملتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تو ہوتی ہے۔ وہ خوش نہیں ہوگی تو کیا آنسو بہائے گی؟ اس لیے تو میں خوش تھی، کیونکہ اب میرے پاس میری چاروں اولادیں تھیں، اور تجھے پتہ ہے یہ ایسا ویسا انسان نہیں ہے، بڑا افسر بن گیا ہے، میرے ساتھ ساتھ تم سب کو بھی یہاں سے لے جانا چاہتا ہے، شہر میں گھر بھی بنا رہا ہے ہمارے لیے، ہم وہاں پر رہیں گے اور تمہاری بہنوں کی شادی بھی اچھی جگہ ہوگی۔ کب تک اس چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے رہیں گے؟ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ان سب کو اس نے جواب دیا، تب یہ کہیں جا کر مجھ تک پہنچا۔ یہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں نے کیسی کیسی باتیں سوچ لی تھیں۔ میں نے امی سے معافی مانگ لی، انہوں نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں نے عمر کو بھی گلے سے لگایا، پھر وہ میرا بھائی تھا، جیسا ماں نے کہا تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا، تبھی تو وہ ہمیں اس چھوٹے سے گاؤں سے نکال کے شہر لے گیا۔ اس نے ہمارے لیے بڑا سا گھر بنایا اور بہنوں کی بھی اچھی جگہ شادی کر دی۔ ہم دونوں بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں، میری ماں بھی خوش رہتی ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو خوش دیکھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میری ماں نے بڑے دکھ جھیلے تھے، 2 سسرال ملے، دونوں ہی برے، شوہر ملے جو جلد چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں جیسی قسمت کسی کی بھی نہ ہو، لیکن اب ہم اسے ہمیشہ خوش رکھیں گے، یہ ہم دونوں بھائیوں نے ارادہ کر لیا ہے، اور میری ماں آج کل بہت خوش رہتی ہے، اور ان کو خوش دیکھ کر ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی بنا کسی تحقیق کے کچھ نہ سوچا کریں، پہلے صحیح سے بات کی تحقیق کر لیں۔ جو قربانی میری ماں نے دی، شاید بہت ساری خواتین اولاد کی خاطر ایسی ہی قربانیاں دیتی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی دیتے ہیں۔ تو جب رشتوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو بیٹھ کر آپس میں بات کر لیں اور غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے اور رشتے ٹوٹ جائیں اور حقیقت پتہ چلنے پر پچھتاوا ہو، کیونکہ اکثر اوقات جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہمارا ذہن سوچتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، سچ کچھ اور ہوتا ہے۔